ایوولوشن پہ کافی زیادہ سوال جو اب پھر سے آ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے اس ایوولوشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا پارشلی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور اس کو غامدی صاحب نے بھی بڑے ڈیٹیل میں سمجھایا ہے کہ بہت سے ہیومنوائڈ میں سے ایک جب پرفیکشن تک پہنچ گئے تو پھر اس میں سے حضرت آدم کو سلیکٹ کیا، اور وہ قرآن کی آیت کا ریفرنس بھی دیتے ہیں. تو اور ہمیں سائنس سے بھی اب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 200 ملین اس طرح کافی ایک پرانے 6-7 اسکیلیٹنز ڈفرینٹ قسم کے ہمیں مل چکے ہیں، اسٹیجز مل چکے ہیں. تو کیا اسلام اس کو کس طریقے سے، اسلام کے روح سے کس طریقے، کیا اسلام اسے ایکسیپٹ کرتا ہے یا اسلام سائنس سے ٹکراتا ہے؟ اس کو کس طریقے سے ہم دیکھیں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں آج کل بڑے کوشچنس ہمارے چینل پہ بھی آئے ہیں کہ ایوولوشن کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے مسلمان، ایز اے پریکٹیکل ایویڈنس آ رہے ہیں ایوولوشن کے دنیا میں. دیر از اے بگ پرابلم اف یو گو دیٹ وے. اور میں کافی دفعہ میں نے یہ کوشچن ایویڈ کیا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہماری پرانی ویڈیوز میں، کہ میں جان کے اس سوال کی طرف اس لیے نہیں جاتا بیکاز اس کا اس مسئلے سے اتنا بڑا تعلق نہیں ہے جو اس وقت مسئلہ دنیا کو لاحق ہے، مسلم امہ کو. بہرحال یہ کوشچن اتنی دفعہ پاپ اپ ہو گیا کہ میں وہ دونوں مسئلوں کو اکٹھا ہی حل کر دیتا ہوں. ایک تو سوچ کا مسئلہ، اور ایک یہ جو لاجیکل پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے فار ایوولوشن. صرف غامدی صاحب نے نہیں کہا، کافی سارے اور اسکالرز بھی ہیں جو کہ اس چیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. اور اب میں نے کافی اور مجھے ویڈیوز کسی بچے نے لنک میں بھی بھیجی کہ اس وقت اس بچے کا کوئی ٹرکش بچہ ہے، آئی ڈو ناٹ نو ہز نیم، وہ بھی انہی کو انووک کر رہے ہیں اور کافی فالوئنگز ہیں. آئی ڈونٹ ریلی کیئر اباؤٹ فالوئنگ، ڈاکنز سے زیادہ یا ڈارون سے زیادہ تو کسی کی فالوئنگ نہیں ہے نا. تو ایوولوشن کا جو بگ ڈیڈی آف دا ہول تھاٹ پروسیس ہے وہ تو چارلس ڈارون ہے. اس کی فالوئنگس بلینز میں ہے، ملینز میں نہیں ہے. سو لیٹس جسٹ ایڈریس دس ایشو ونس اینڈ فار آل. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایز اے مسلم میں آپ کو ایک ون لائن اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ مسلمز کین ناٹ بلیو ان دا ایوولوشن ایز اے کانسیپٹ لیٹ alone ایز اے فیکٹ بیکاز اٹ counters and pierces the very core of the whole concept of creation and the purpose of human beings. Now اس کی تفصیل میں جاتا ہوں کیونکہ ابھی ذہن میں آپ کو کنفیوژن آ سکتی ہے کہ ایوولوشن سے پرپس تو انہوں نے وہی رکھا ہے، اور بہرحال وی کین گو انٹو اینڈ وی ول گو انٹو دیٹ. لیٹ می جسٹ کوئکلی رن دس ڈاؤن بیکاز یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہو جائے گا. سب سے پہلے تو ایوولوشن کو کیوں نہیں مان سکتے ہم؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آئیڈینٹیکلی ڈفرینٹ کریشنز دنیا اور کائنات میں بنائی ہیں نا، ان کو ریفرنس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ریفر کیا ہے کہ الگ الگ مخلوقات بنائیں اور ان کو کسی کے اوپر فضیلت دی، کسی کے اوپر فضیلت دی. اب یہ ریفرنسنگ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے، فار ایگزامپل ڈکشنری بتاتی ہے کہ لفظ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں، ڈکشنری ریکگنائزز دا ورڈ دین دیٹس اے ورڈ. اسی طریقے سے ایک کانسیپٹ قرآن بتاتا ہے کہ قرآن میں اگر وہ کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو دیٹس اے ریکگنائزڈ کانسیپٹ. قرآن پاک نے ارتقاء کا انسانی یہ جو پوری کی پوری جرنی ہے ایوولوشن کی، اس کو ریکگنائز لیٹ alone مینشن ہی نہیں کیا. اور اگر یہ کانسیپٹ پہلے سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو رد یا تصدیق کر دیتے تو ریکگنیشن مل جاتی. اب اس کے پیچھے جواز کیا میں دیتا ہوں، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اسلام کی اس پوری کی پوری جرنی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، جرنی کیا ہے، اور ایز اے مسلم پھر کیا کیا چیزیں ہمیں کون کون سے ستون توڑنے پڑ جائیں گے، اور ان ستونوں کے اوپر کون کون سی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں وہ خود ہی گر جائیں گی آپ کے ذہن میں اگر ہم نے یہ ستون ہلا دیے تو. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر آدم اور حوا کو جب بنایا تو پھر ان کو بتایا کہ یہ فلاں جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا تم نے. ناؤ دیٹس اے کانسیپٹ جو کہ اسلام ریکگنائز کرتا ہے اس بات کو. اب جنت سے پھر زمین پہ اتارا کا لفظ ہے قرآن پاک میں، اتارا. ناؤ دیٹس اے clear recognition and a conceptual development of all human beings that this world, this planet is not a part of Jannah. احادیث کی کثیر تعداد ہے اس کے اوپر کہ جنت زمین سے کتنے فاصلے پہ دور ہے، دوزخ کہاں پہ ہے، آسمان کے دروازے کھلیں گے نہیں دوزخیوں کے لیے، آسمان کے دروازے قرآن پاک میں بتایا، اور جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے. اس کا مطلب ہے جنت از اے پراپر کانسٹلیشن سم ویئر اپ ان سم ہیونس. Now
جنت سے جب آدم کو اتارا تو اس کانسیپٹ کو پوری طرح تکمیل مل جاتی ہے کہ یس سم ویئر ان دا ہیونس اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو رکھا ہوا تھا اور پھر دنیا میں خلافت دے کے ایک نظام کو چلانے کے لیے دنیا میں بھیجا. سزا کے طور پہ نہیں بھیجا, یہ کرسچن بلیف ہے سزا کے طور پہ بھیجنے کی. اسلام کی پوری بلیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی آدم کو زمین کے اوپر اس نظام اور خلافت کو چلانے کے لیے تھا, اپنا خلیفہ مقرر کیا. اب رہی بات ایوولوشن کے سیمپلز ملے ہیں 2 million years old fossils have been found of human skeleton which is a humanoid form, Neanderthal, Homo erectus, Homo this, Homo that. I seriously do not think that those people are sane enough to recognize two different streams of thought process, ایک اسلامک اور ایک سائنٹیفک. ان کو ریکگنیشن ہی نہیں ہو رہی اس میں, اور وہ یا تو ادھر سکیو ہو جاتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی کنفیوژن میں, یا ادھر سکیو ہو جاتے ہیں. آئی ایم گونا گیو یو بوتھ ان دی اوپن. اگر حضرت آدم کو جنت میں بنایا گیا تھا اور جنت سے زمین پہ اتارا گیا تھا لٹرلی قرآن پاک کے تھرو, تو یہ باقی کے جتنے بھی جو سیمپلز تھے نا, جو کہ باقی کے جو اس وقت کی نئی جو ایک سوچ آ گئی ہے کہ کافی سارے آدم کے سیمپل بنائے گئے تھے آدمی کے, اور ان میں سے جو سب سے بیسٹ کریشن تھی جو پوری تکمیل تک پہنچ گئی, خوب سنوار لیا جب, تب اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم کو سلیکٹ کر لیا ان میں سے, کیونکہ جمع کا سیکھا ہے قرآن پاک میں اس آیت پہ. تو دنیا میں وہ کیسے مل رہے ہیں آپ کو سیمپلس؟ اگر وہ سیمپلس وہ والے ہیومنوائڈس کے دنیا میں مل رہے ہیں آپ کو, تو پھر آدم بھی دنیا میں ہی بنائے گئے تھے. اگر آدم کو جنت میں بنایا گیا تھا, یا سمجھ لیں آپ کے خیال سے تو دنیا میں بنایا گیا تو پھر جنت میں لے کے جایا گیا اور وہاں پہ رہنے کے لیے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن پاک میں. اب میں بتاتا ہوں یہ وجہ کیوں یہاں پہ کیوں آتی ہے, یہ مسئلہ انسانی دماغ میں کیوں آتا ہے. بہرحال ابھی دونوں چیزیں اکٹھی لے کے نہیں چل سکتی. یو کی ناٹ ہیو اٹ بوتھ ویز. ایدر آدم علیہ السلام واز کریٹڈ اینڈ واز اسٹیئنگ ان ہیون اینڈ ہی واز سینٹ ڈاؤن ٹو ارتھ. ہینس آل آف دوز اف یو گو تھرو یور کانسیپٹ, تو واقعی کے سارے سیمپل آف ہیومنوائڈز بھی جنت کی زمینوں میں ہونے چاہیے تھے, دنیا میں نہیں پائے جا سکتے وہ. اور Adam was created inside the planet Earth till the perfection of that specimen, that prototype, and then he was sent or raised to heaven, and then where he ever lived, and then he was sent back to earth. Now this is a concept which is not Islamic. So آپ کی اس تھیوری کو تو یہیں پہ ہی فریکچر ہو جانا چاہیے کہ آدم کو یہ ریٹرن ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں دنیا میں بنانے کے بعد جنت, اور جنت میں واپس پھر دنیا. یہ ریٹرن ٹکٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. اب رہی بات آپ کا یہ کوشچن ہے کہ وہ 2 ملین ایئرز پرانے سیمپل کیسے مل رہے ہیں فاسلس کے. اس سے صرف ایک بات ثبوت مل سکتا ہے, اگر میں یہ 1 منٹ کے لیے مان لوں, which I totally disagree with the way they date those fossils. There is such a big dispute in the way they date fossils. یہ اگر آپ اس لٹریچر کو پڑھیں جو کہ میں نے بڑی تفصیل سے پڑھ لیا ہے, کہ اتنی بڑی ڈسپیوٹ ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ more than 10,000 years اور more than 100,000 years کی ڈیٹنگ کر دیتے ہیں وہ کسی فاسل کو. یہاں تک کہ فاسل کی ایک لیئر ہوتی ہے, اس لیئر کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ کس ڈگری تک میرے پاس لیئرز جو ہیں نا وہ فاسل کی ہیں, اور جتنی زیادہ لیئرز ہوتی ہیں وہ اتنے سالوں کا انتخاب کرتے ہیں جب when they actually date that specimen of whatever bone or stone or wood that they actually want to date. اب just because there are more layers, they are actually putting more thousands and millions of years on it. I am going to give you that. میں یہ بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ 2 ملین سال پرانا فاسل ہیومن ڈھانچے کا مل گیا, ہیومنوائڈ کا. اس سے حضرت آدم کا کیا تعلق آپ نے نکال لیا ہے. یہ ایک آپ کی اپنی تھاٹ ہے کہ جس میں 3000 اور 5000 سال سے حضرت آدم کو آپ نے شروع کرایا. ایسی تو کوئی تھاٹ نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی نمبر فکس کیا ہوگا کہ آدم کتنے پرانے. سو حضرت آدم کو مطلب 15,000 سال پہلے کی میرے پاس سومیرین سویلائزیشن کی ڈیٹنگ مل گئی ہے. تو ہمارے جو اس وقت کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ 6,000 سال پہلے حضرت آدم کو آنا ہی آنا تھا, تو اس سے پہلے ہی حضرت نوح کے سیلاب کی سومیرین ڈیٹنگ اور میسوپوٹیمین اور ایون مائن بھی. I am not going to quote the dates of all of these civilizations, but they are at least, according to the same science, at least 16,000 years ago. So جو current psychology جس کے خلاف آپ نے کہا ہے نا کہ یہ والی psychology تو جو 6,000 سال پرانے آدم ہیں, تو وہ جو ہیومنوائڈز ہیں وہ تو پہلے ہی ہونے چاہیے آدم سے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں پتا, کسی بھی وثوق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم اوریجنلی کس سال میں دنیا میں انٹر ہوئے ہیں. بہرحال اگین it's not hitting the core of the argument that you are actually presenting. تو کور یہی ہے کہ اگر حضرت آدم جنت میں تھے تو ان سے پہلے کے تمام تر اگر ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ سارے جنت کی اسپیسیمنز ہیں, دنیا میں نہیں لائے گئے. حضرت آدم پرانے تمام تر قوموں کو دنیا میں نہیں لے آئے جو ان سے پہلے بنی تھی, جن میں سے حضرت آدم کو چنا گیا. اب رہی بات کہ حضرت آدم کو پھر دنیا کافی ساری قوموں میں سے چنا گیا تھا, تو وہ کافی ساری قومیں تو ہمیں پتہ ہے, ایٹ لیسٹ 3 کا تو پتہ ہے کہ فرشتے تھے, جن تھے اور انسان تھے, ان تو پہلا انسان بنایا. اور ان میں سے جو ٹاپ کے کنٹینڈرز تھے, جس میں ابلیس بھی تھا, کنٹینڈرشپ میں تھا, ان میں سے آدم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. یہ تو ایک ایز سمپل, کیونکہ حدیث بھری پڑی ہیں کہ اس وقت معاملات کے چل رہے تھے کہ جو پری ایڈم ایرا کے معاملات ہیں, اور کافی ساری مخلوقات کا اس میں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو ان میں سے چن لیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دا کریشن جو کہ تمام تر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, ہر تمام ہیونز میں, یہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن پاک خود ثبوت دے رہا ہے کہ ہر آسمان کے اندر کئی ساری مخلوقات ہیں. ہم تو سب سے نچلے آسمان کے ایک چھوٹے سے سیارے میں ہیں, اس آسمان میں بھی بہت ساری مخلوقات ہو سکتی ہیں. اور حدیثیں اینڈ آف ٹائمز کی بھی بھری پڑی ہیں اور ریگولرلی بھی پڑھی ہیں کہ جس میں بیش بہا قسم کی مخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, جن کی شکلیں, جن کی عقلیں دونوں موجود ہیں اور الگ الگ طرح کی ہیں, بیش بہا, اور وہ کب کی ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے ان تمام مخلوقات میں سے آدم کو چن لیا گیا. آپ نے جو آرگومنٹ دیا کہ وہ پہلے اسپیسیمنز بنائے اور جب اسپیسیمن پرفیکٹ ہو گیا تو ان میں سے حضرت آدم کو چن لیا, تو سوری وہ ایک عقلی, اسے پیراڈاکس کہتے ہیں کہ حضرت آدم پہلے اسپیسیمن ہیں اپنی پروٹوٹائپ کے, تو پھر ان کا سیکھا ان کے اوپر آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ والے سارے کے سارے پروٹوٹائپس آدم کی اس جو ہے نا حیت تک کمپلیٹ ہوئے ہی نہیں تھے. یو کی ناٹ پٹ کہ میں نے سبزی اور پھل میں سے ٹماٹر چن لیا, یا آپ نے سبزیوں میں سے ٹماٹر چننا ہے یا پھلوں میں سے کوئی سیب چننا ہے. یو کی ناٹ سے میں نے سبزی اور پھل اکٹھی کی اور میں نے ان میں سے ٹماٹر نکال لیا. This is as simple as I can make it for you, because it's such a paradoxical statement when you're saying کہ there were different stages of the human being, but as soon as it became a human being, he was selected amongst those human beings. They were not human beings. Now you yourself say کہ وہ ہومو سیپین کے لیول تک تو نہیں پہنچے تھے, بیکاز ان کی جین کوڈ جو کوڈ کا جو کمبینیشن ہے وہ اس وقت پرفیکٹ نہیں ہوا تھا. تو ایک کروموسوم سے بندر بنتا ہے انسان کا, باقی کا سارا معاملہ وہی ہوتا ہے. ایک کروموسومل چینج سے انسان اور بندر میں فرق ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 50,000 انسانوں میں سے میں نے ایک بندر کو چن لیا, یا ان میں سے 50,000 بندروں میں سے ایک انسان کو چن لیا, یا وہ بندر ہے یا وہ انسان ہے. ایون دو دیٹس اے finer difference than the one that you are actually claiming that they were humanoids within a differential matrix. اب رہی بات کہ ایوولوشن itself کے میں کیوں اتنے خلاف ہوں, اسلام itself کہاں پہ کاؤنٹر کرتا ہے, یہ تو آپ کی اس ریشنیل کو میں بتا رہا تھا کہ آپ دنیا میں اگر رکھتے ہیں تو پھر کمپلیٹ کر لیتا ہوں اس بات کو کہ اگر سمجھ لیں کہ ہیومنوائڈز دنیا میں مل گئے ہیں اور وہ واقعی حضرت آدم سے ایوولوشن کرتے کرتے حضرت آدم بنے, تو پھر حضرت آدم دنیا میں ہی تھے, جنت میں تھے ہی نہیں. یہیں پہ کوئی جنت کا باغ تھا جو کہ ایک عالم نے بتایا بھی ہوا ہے کہ وہ جو عدن کا کانسیپٹ ہے نا, وہ دنیا میں ہی ایک علاقہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنا دیا تھا, اور وہ ایک پہاڑی تھی, تو اس لیے نیچے اترنے کی بات کی ہے کہ نیچے زمین میں اتار دیا. That's as preposterous as I can possibly understand a human being can go to, کہ جنت دنیا میں رکھی جائے اور ساری حدیثیں کینسل کر دوں میں اس کے اوپر کہ جو کہ جنت کی ہیں, اور آسمان کے دروازوں والی بھی ساری آیتیں کینسل کر دوں اور بتاؤں کہ آدم بھی دنیا میں ہی بنائے گئے تھے, اور دنیا میں ایک پہاڑی کے اوپر رکھے ہوئے تھے, کوئی پلیٹو تھا, اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے نیچے زمین پہ بھیج دیا. وہ جو درخت ہے جس کا وہ جو پھل کھا لیا, وہ شیطان کی وہ سازشیں, جنت اور جو معاملات اللہ تعالیٰ نے جو کریشن کی ہے وہ سارا کا سارا آپ نے ستون ہلا کے زمین پہ پھینک دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیوں آ رہا ہے, پھر میں آتا ہوں ایوولوشن کی طرف, کیونکہ ایک بات ضروری ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا الف را دعاد کا ارد, یہ جو ارد کا کانسیپٹ ہے نا, یہ چونکہ مسلمان جو ہے نا یہ کنفیوز کر دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کانسیپٹ کو ایز اے جنرل کانسیپٹ بتایا کہ جتنے بھی معاملات زمینی مٹی کے ہیں, جس کلے کے ہیں, جس کی کمبینیشن سے اسٹون اینڈ آل آف دیٹ ڈفرینٹ آئسوٹوپس بنتے ہیں کلے کے, یہ سارے کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ ارد کہتے ہیں.
اور جو آسمان ہے اس کی ڈیفینیشن بالکل الگ طریقے سے ہے، اور ہر آسمان کی کمپوزیشن الگ ہے، اس لیے اس کو سماوات کہا جاتا ہے. اس کو ورنہ سما ہی کہہ دیتے اگر ان کی کمپوزیشن ایک جیسی ہی ہوتی ساتوں آسمانوں کی. اس کا مطلب ہے ہر آسمان کی کمپوزیشن ہی فرق ہے اس ایٹماسفیئر کی. اب سائنس کے تھرو تو ایٹماسفیئر ویکیوم کا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ویکیوم کبھی بھی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے تو بتایا یہ سبسٹنس ہے پورا، اور پانی کی مثال دے کے بتایا کہ زمین اور سورج جیسے تیر رہے ہیں اس کے اندر، جیسے نہیں تیر رہے ہیں. اور آئنسٹائن نے مان لیا کہ یار لگتا تو ایسے ہی کہ تیر رہے ہیں، بیکاز دا فیبرک آف اسپیس اینڈ ٹائم. یہ جو تھیوری ہے یہ نیوٹن کی نہیں تھی، نیوٹن کو ریجیکٹ کیا آئنسٹائن نے کہ اسپیس ویکیوم نہیں ہے، یہ پراپر ایک میٹر ہے، اس کی اسٹریچ سے گریوٹی کریٹ ہو رہی ہے. اور اس کو اس نے ایک فیبرک کی ایگزامپل دے کے بتایا کہ اسپیس ٹائم جو ہے، اسپیس ٹائم ایک ہی لفظ ہے اسپیس ٹائم، it is an actual matter on which all of these celestial bodies actually put pressure, and that curvature of that spot that they're sitting on creates that circular motion of all of those things, which is the m force of the gravitational between attraction between two bodies inside any and every part of the universe. اب رہی بات کہ یہ سارا کچھ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ سماوات کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمپوزیشن بنائی، الگ الگ 7 کمپوزیشن کے سماوات بنائے، اور ارتھ کو ایک ہی بتا دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو مٹی ہمیں اس زمین پہ مل رہی ہے راؤنڈ اباؤٹ اسی طرح کے معاملات ہمیں آپ کو دیکھیں. سیٹرن کا مون گیا نا کسینی مشن، انہوں نے وہ پتھر اٹھائے، بالکل ایسے پتھر ہیں زمین پہ. مارس کا مشن گیا، روور گیا، دیکھا وہی والے اسی طرح کی کمپوزیشن کے. یہ تو حالی ہمارے آسمان کے اندر ہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو باقی کے آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی سماوات ہیں، کیونکہ ارض کا بھی پلورل کانسیپٹ تو قرآن پاک سے ہی ہے نا کہ ڈفرنٹ جتنے سماوات ہیں اتنی ہی طرح کی ارض بنائی اللہ تعالیٰ نے. 7 آسمان بنائے سورۃ طلاق میں، اور انہی کی مثال کے طور پہ ارض بھی بنائی پلورل. اب یہ جب ارض کا کانسیپٹ آتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا ہی ہے بس ارض اور کچھ نہیں، حالانکہ باقی چیزیں سائنس سے لیتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے اچانک آپ کو ارض کا کانسیپٹ اسلامی لینا پڑتا ہے، جو کہ اسلامی بھی نہیں ہے، اسلامک ہے، بیکاز جو کرنٹ علماء کرام نے دیا ہوا ہے. صحابہ کی یہ سائیکالوجی نہیں تھی، وہ میں کسی اور ویڈیو میں پروو کر چکا ہوں، اس لیے وہ باقی کی دیکھ لیں. میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں آدم کی کریشن کے لیے جو لفظ مٹی کا استعمال کیا نا، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ورڈ ہے وہ مٹی ہی، مگر وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ورڈ ہے جو کہ کسی اور مٹی کے ساتھ جو تراب کا لفظ میں نہیں آتا. وہ ہم کا لفظ استعمال کیا، اور وہ ہم ہی کا لفظ ہے جو ذوالقرنین کو جا کے کسی اور آسمان میں جو پلانٹ ملے اس کو میں حمیہ ہی بولا اللہ نے. عین حمیہ، حمیہ کا مطلب ہے کوئی اور، وہ کوئی اسٹار ڈسٹ ہے یا whatever that celestial body is made up of. اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے جو آدم کو کریٹ کیا. یہ سورہ ہجر کی آیت پڑھیں آپ کو پتہ چلے. اب مٹی سے بنایا اور زمین پہ اتار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ارتھ کا کانسیپٹ دیا تو آپ نے اس کو ہماری والی پلانٹ ارتھ ہی بنا دیا. اس لیے بھی یہ کنفیوژن آ رہی ہے. حالانکہ ارتھ جو ہے وہ کسی بھی پلانٹ کی زمین کو ارتھ ہی کہا گیا ہے. ہمارے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کہا، اور اس کے آسمان کو سماء دنیا ہی کہا سورہ ملک میں. سماء دنیا کہ ستارے جو میں نظر آ رہے ہیں یہ سماء دنیا، مزینس سماء دنیا، کہ اس آسمان کے اوپر ہم نے لیمپس لگائے ہیں. اب اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب ارتھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب زمین میں ہی ہے، اور زمین پہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو. آپ کو اگر ہیومنائڈ ادھر مل رہے ہیں تو آپ کو باقی کے پلانٹ سے بھی بڑی چیزوں کے فاسلز مل جائیں گے. اور یہ بات سورہ کہف سے ہی ثابت ہو جاتی ہے کہ یاجوج ماجوج چونکہ حضرت آدم کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، اور یاجوج ماجوج اس پلانٹ پہ ہیں نہیں، تو اس کے لیے بھی باقی ویڈیوز دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جیسے بنایا تھا اس کانسیپٹ کے اوپر، جس مٹی کے اوپر وہ بنے ہیں اس مٹی پہ حدیث ہی ہے کہ آدم کا سیمن مٹی پہ گرا، اس میں سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئے. So that is a totally different kind of clay. However, it is clay, it's an isotope of this very element. So it has a totally different property. And this is why we are totally confused, because ہم ارتھ کو صرف دنیا لیتے ہیں کہ بس ارتھ کا لفظ آ گیا دنیا بس. حالانکہ ارتھ کو ٹوٹلی ڈفرینٹ مطلب اور اس کو اپنے اس کانٹیکس کے اندر لینا ہے آپ نے، کیونکہ کچھ جگہوں پہ ارتھ کا مطلب واقعی یہ پلانٹ ہی ہے، کچھ جگہوں کے اوپر اس پلانٹ کو دنیا کہا ہے، کچھ جگہوں کے اوپر باقی کے پلانٹس کو ارتھ کہہ دیا اللہ نے. سو دس از وائی، یہ چونکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے اس لیے اچانک وی فال پرے ٹو دا ورڈ آف ایوولوشن. ناؤ اب رہی بات ایوولوشن کے اوپر. ایوولوشن اٹ سیلف کے اندر مسئلہ کیا ہے، میں کیوں نہیں مان رہا؟ پہلی بات تو یہ سارے کے سارے ستون گر جائیں گے ہمارے.
ٹھیک ہے, جنت زمین پہ لے کے آنی پڑے گی, اور حضرت آدم کی جو ڈیٹنگ ہے وہ پیچھے لے کے جانی پڑے گی, اینڈ سو آن سو فورتھ. ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایوولوشن کو ماننا. حالانکہ ایوولوشن کے جو باقی کے مسئلے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب مسئلہ مجھے کیا ہے ایوولوشن سے, وہ یہ کہ ایوولوشن کی بیسس نہیں پتہ ان لوگوں کو, جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالر سمجھ کے ایوولوشن کو بیچ میں داغ رہے ہیں. وہ کیا, ایوولوشن کا کانسیپٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ایوولوشن یہ کہتی ہے کہ انسان, کتا, بلا, خچر, گھوڑا, ہاتھی, درخت, پودے, سارا کچھ شروع میں ایک سیل تھا, اس کے بعد نباتات الگ ہوئیں, پھر حیوانات کی باری آئی, اور حیوانات کے لیے ایک سنگل سیل آرگینزم جو ایک جراثیم تھا, وہاں سے سارے کے سارے لیونگ کریچرز نے نکلنا. اب تو چھپکلی سے لے کے بلی, مچھلی, سارا کا سارا لیونگ کریچر جو فائلم اینیمیلیا ہے, وہ سارا کا سارا ایک سنگل سیلولر اینیمل سے سٹارٹ ہوا. Now my question to all the evolution believers is that when this one cell was going on through, what stage did it actually develop the brains to understand the future of how to survive as a reproductive organism? This cannot be done in trillions and trillions of years rather than just millions, a few millions of years جو آپ نے بنا دی. Understand what I'm trying to tell you. This little organism which is smaller than the coronavirus, when can it possibly and how can it possibly develop that brain function to understand that I need a woman and I need a man so that they can mate together to reproduce? This is such a preposterous equation which is not possible to be done. For example, مطلب آپ کسی بھی اس چیز کو کرنٹ سٹیٹ کے اوپر دیکھیں اور اس کی انٹلیکچوئل ویلیو دیکھیں. آپ اگر انٹلیکچوئل ویلیو بھی وہ بھی جو ایکسٹریپولیٹ کر کے نا ریورس انجینئر کر کے پیچھے سنگل سیل تک نہیں لیتا, بیکاز دا اسٹیج ایٹ وچ اٹ ہیڈ ٹو ڈیولپ اے برین ٹو ڈو آل آف وٹ ایور وی کین پاسبلی ڈو رائٹ ناؤ, at that stage it cannot possibly have been could be evolved to reproduce another female for itself. So it has to have two different brains coming in at a structure where they have not reproduced yet through a sexual course. And I'm just talking about the meiosis process here. There is so much problem with this theory of evolution, and this theory, please do not respect any theory. ہزار تھیوریز ہیں جو کہ E=mc² ہے, وہ بھی تھیوری ہے, تو ڈارون کی بھی تھیوری ہے. There are a lot of ways through which a theory is determined a theory, and that is mostly in terms of all of this biology that Darwin was creating. It was a supposition based on literally no constants that he declared. آپ مجھے ایوولوشن کی کانسٹنٹس بتائیں تب آپ کو پتہ چلے گا. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ اس لیے بتا رہا ہوں, میں خالی آپ کو اپنی اوپینینز نہیں یہاں پہ داغ رہا ہوں. جب آئنسٹائن نے کہا نا E=mc², تو اس نے ایک کانسٹنٹ ڈکلیئر کیا اور دو ویریبلس ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. کانسٹنٹ اس نے کہا ابھی ٹیسٹ کر لو, ویریبلس کریٹ کرتے ہی آپ کو یہ ایکویشن مل جائے گی. آپ مجھے یہ بتا دیں ڈارون نے کون سی جگہ کے اوپر یہ چیز کانسٹنٹ کروائی ہے کہ یہاں پہ میں تمہیں ثبوت دکھا دیتا ہوں اس چیز کے, باقی کے ویریبل جیسے ملیں گے آپ کو نظر آ جائے گا. And you know what he used as constant? I'll tell you what he was supposing کہ میں اس کی presupposition کا constant کی کیا ہے. اس کی presupposition ہے time, کہ اگر ٹائم اگر مجھے اس نہ مل جائے تو میں آپ کو دکھا دوں گا. اور میں آپ کو ٹائم ہی کے تھرو اس کو کانٹرڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں یہاں پہ ایوولوشن کو, کہ اگر ایوولوشن کا ٹائم کے ساتھ کسی بھی لیول کا کوئی تعلق ہوتا تو ہمیں انٹرمیٹنٹ سپیشیز زیادہ تعداد میں ملتی. اوریجنل اسپیشی انسان کی جو ہے وہ کم فاسل میں ملتی, جو ہیومنوائڈز ملنے آپ کو 2 ملین کے. جو انٹرمیٹنٹ اسپیشی ملتی, جو گھوڑے اور جراف کے بیچ کی ہے, وہ بہت کثیر تعداد میں فاسل ملتے اس کے. مچھلی اور انسان کی سٹیجز جو ہیں وہ اربوں میں ہونی چاہیے تھیں, ان کے فاسل میں سے ایٹ لیسٹ ایک تو مل جاتا. وی ہیو ایبسولوٹلی نو وے ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ جو سب سے ہائیسٹ پروبیبلٹی ہے ان فاسلس کی ملنے کی وہ تو مل نہیں رہے, اور جس کی لیسٹ پروبیبلٹی ہے ملنے کی وہ مل گئے. ناؤ دا کوشچن ان ایوری ونز مائنڈ شوڈ بی, تو وہ کن چیز کے فاسل مل رہے ہیں ہمیں پھر؟ ہاں, ہمیں بیچ کے کسی بھی اسٹیج کے انٹرمیڈیٹ اسٹیج کے فاسل نہیں مل رہے. آئرونکلی وہ زیادہ نیچے دب گئے جا کے, حالانکہ یہ سب سے نیچے دبنے چاہیے. میں نے آپ کو لیئر کانسیپٹ بتایا نا, سب سے نیچے تو یہ ہونے چاہیے. انٹرمیڈیٹ اسپیشی تو سب سے اوپر ہونی چاہیے, سب سے آسانی سے اس کے فاسل ملنے چاہیے تھے. سوائے راکس کے, وہ بھی سیڈیمنٹری راکس کے اندر انہوں نے ایک
امیبا کو ٹیسٹ کیا ہے کہ اس کی دیکھو اسٹیجز کیسے چیک کیے ہیں انہوں نے. اگین not going into technical details, let me tell you of how to look at it as a Muslim, کہ جب آپ کو اس طرح کے ڈھانچے ملتے ہیں تو یہ فردر پروو کر دیتی ہے کہ انٹر گلیکٹک چیزیں دنیا میں آتی بھی رہی ہیں اور جاتی بھی رہی ہیں, آتی بھی رہیں گی اور جاتی بھی رہیں گی. اور دابت الارض کا کانسیپٹ بہت آسان کر کے یہ بات بتا دیتا ہے کہ کسی اور وہ والے پرندے جنہوں نے یاجوج ماجوج کو اٹھانا ہے آ کے, وہ والے ابابیل جو سورہ فیل میں آئے ہیں, یہ سارے کے سارے ایکسٹرا آرڈینری گفٹس لے کے جو آتے ہیں پرندے, انسانوں کو کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسانوں کو اٹھا کے پانی میں پھینک رہے ہیں اپنے گھونسلوں میں لے جانے کی بجائے. پرندے تو پانی میں نہیں رہتے, نیچرل پرندہ تو کوئی اپنا شکار اٹھاتا ہے, سمجھ لے اتنا طاقتور پرندہ نکال بھی لوں, اور اربوں کی تعداد میں البیٹراس آ رہے ہیں, سدرن البیٹراس دنیا میں آ رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑے پرندہ ہے وہ آ کے یاجوج ماجوج کو اٹھاتا بھی ہے. تو وہ پانی میں کیوں پھینکتا ہے, اپنے گھونسلے میں کیوں نہیں لے کے جاتا؟ Why is he cleansing according to some divine commandment which rhymes so well with the Quran and Hadith? And سورہ فیل کے اندر وہ ابابیل کون سی دنیا کے ایسے ابابیل ہیں جو کہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں, جو کہ ایک پتھر اٹھاتے ہیں سلفر کا پتھر اٹھاتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا اس پتھر سے somehow, اور وہ پتھر اتنے ایکوریسی سے مارتے ہیں آ کے کہ تمام تر لشکر جو ہے وہ بھس بن جاتا ہے اور اس کو آگ لگی بھی ہوتی ہے. ہمیں ایز اے مسلم یہ بات ہمارے لیے ایک بہت کیجول سی بات ہونی چاہیے کہ ایکسٹرا ٹیرسٹرل چیزیں اور مخلوقات اور جانور. میں مثال ایک اور دیتا ہوں آپ کو. دابت الارض کی جو حدیث ہے, جو آخری نشانی ہے, آخری نشانی کا مطلب ہے کہ جب یہ سب حجت جو ان کے اوپر جتنی بھی نشانیاں قرآن اور حدیث کی ہیں اور یاجوج ماجوج کی ہیں اور دجال کی ہیں, عیسیٰ کی ہیں, یہ بھی ختم ہو جائیں گی جب لوگوں نے نہیں ماننا اور پھر بھی ایوولوشن لگے ہوئے ہوں گے اس وقت, تو اللہ تعالیٰ آخری نشانی کے طور پہ ایک ایسا کریچر بھیجے گا. دابت الارض کا مطلب کیا ہے؟ زمین سے نکلے گا, یہی بتائے گا نا. مگر ارتھ کا اگر آپ جنرل کانسیپٹ لیں تو وہ بھی انٹر گلیکٹک چیز ہی ہے, اور وہ آ کے ان سے باقاعدہ باتیں کرے گا اور وہ بنی اسرائیل کے خلاف آرگیومنٹ دے گا, کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے ایڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیتیں بتائی ہیں دابت الارض کی. اینڈ دیٹ اینیمل ول اسپیک. ہاؤ کین یو پاسبلی ایڈہیئر ایز اے مسلم؟ آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ ایک جانور باتیں کرتا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ یہ مان سکتے ہیں کہ ایک جانور باتیں کرتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے باقی کی تمام چیزوں کو ریفیوٹ کرنے کا؟ آپ کو اتنی اگر سائنس کا شوق ہے نا, جو کہ اچھی بات ہے, ایک پیرالل اسٹڈی ہے, جتنا اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کے کانسیپٹ کی ویلیڈیشن میں آ جائے تو مان لیں. جو چیزیں نہیں آ رہی اس کو زبردستی کیوں ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو پراپر علم نہیں ہے قرآن پاک کے تمام اسپیکٹرم کا, حدیث کے تمام اسپیکٹرم کا, تھاٹ کے پورے پیرامڈ کا, تو پھر اس طرح کی کنفیوژنز آئیں گی. کہیں پہ اسلام کے اندر ایوولوشن گھسا رہے ہوں گے تو کہیں پہ اسلام کے اندر ایوولوشن اور ایوولوشن کے اندر اسلام. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ایوولوشن, اٹس دا ریزن وائی ایوولوشن ایکچولی کیم ان ٹو بینگ. دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو نو. انتہائی زیادہ ہاؤ obtuse کین یو بی ایز ہیومن بینگس, ایز کانشیس تھنکرز, کہ جب آپ اتنا ہی نہ پتا ہو کہ ڈارون کی یہ تھیوری کا امپیکٹ اصل میں کون سی کاز کے اوپر جا کے لگتا ہے آ کے, اور یہ اخلاقیات کے تمام تر پہلو پاش کر دیتا ہے, انصاف کے تمام تر پہلو پاش کر دیتا ہے, موریلٹی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے ایوولوشن کا کانسیپٹ. بیکاز اف وی کیم فرام جسٹ اے سنگل سیل and we are going to go back into the same cycle of vegetation or whatever bird or tree I'm going to go back and into the whole process, then why am I even here? میں کیوں کروں پھر نیکی کے کام؟ if there is a kun, اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا کن میرے پیچھے, اور اس کے پیچھے روح کی انسٹالیشن میرے جسم کے اندر, اور جسم کی انسٹالیشن میں روح کے اندر, اور اس نفس کی تمام تر جو مینیفیسٹیشن ہے اس کو کس طریقے سے تابع کرنا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, وہ نہیں مانوں گا میں, اور وہ ایوولوشن سے ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے میں ایوولوشن کے اس کانسیپٹ کے خلاف ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے دنیا بنائی ہوئی ہے, ایوولوشن سے نہیں بنائی ہوئی دنیا. کیونکہ ایوولوشن والے بھی بڑے پرو کریشنسٹ ہیں, کہیں پہ مکس ہوتے ہیں کہ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایوولوشن ہی کا حکم دیا ہوا ہے, تو کیا ہوگا اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے ایوولوشن کا حکم دیا ہوا ہے تو مان لیتے ہیں, تو باقی کی ساری چیزیں ڈیلیٹ کریں پھر, کہتا آدم کو جنت میں بھی بنایا تھا, قرآن کی وہ والی آیتیں پھر تنسیخ میں لے کے آئیں کہ نہیں وہ وہاں پہ کوئی کنفیوژن آئی ہے, یا پھر کنفیوزڈ ہائبریڈ ماڈل بنائیں مسلمانوں کا کہ جنت بھی دنیا میں ہی تھی, سارے ہیومنائڈز بھی دنیا میں تھے, اور پھر جنت کا ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا یا وہ بڑا پہاڑ تھا جو دنیا میں کوئی بڑے پہاڑ ہمیں نظر آ رہے, ان میں سے ایک نکال لیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دنیا میں زمین میں بھیج دیا واپس, وچ از اگینسٹ دا ویری کور آف آل آف دوز. اصطلاحی مطلب بھی,
محاورے کے مطلب بھی ان آیات کے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اور اس پورے کے پورے سسٹم کے بارے میں اور مقصد بتا رہے ہیں، اور پھر جو بھی اخلاقی پہلو نکلتے ہیں اس تمام سٹوری کے، کہ اٹس ناٹ اے پیرابل فار دا سیک آف ٹیلنگ اے اسٹوری. آدم علیہ السلام از دا کاز، he addresses the cause of why we are here. Any and every human being who wants to know his purpose in this planet، جو کہ اندر کی آواز ہے آپ کی، وہ آدم کو جا کے انووک کرتا ہے کہ میرے باپ کو کیا مشن ملا تھا جو میں دنیا میں آیا ہوں، ورنہ آپ کہاں سے پرپز نکالتے ہیں؟ ایوولوشن کے بعد تو کوئی پرپز کی وجہ ہی نہیں بنتی. سو اٹس اے بگر پرابلم جو کہ مطلب بیس ہلا دیتا ہے ایک مسلمان کی. سو یا قرآن مان لیں لٹرلی، یا پھر ایوولوشن کو مان لیں. اور یہ جو ہائبرڈ ماڈل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک اپولوجیٹک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اللہ کی بجائے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں آپ کہ میں بھی سائنٹیفک ہوں، میں بڑا کرٹیکل تھنکر ہوں، اور میں بڑا علم رکھتا ہوں. آر یو کیڈنگ می؟ ڈاروین کے اپنے فرسٹ جنریشن اسٹوڈنٹ نے ڈاروین کو ریفیوٹ کر دیا تھا بیکاز آف دا لیک آف سائنس دیٹ ہی ہیڈ ان ہز بک اینڈ ہز تھیوری. اینڈ دس از اے ویری پولیٹیکل موومنٹ ایوولوشن کے پیچھے جو چل رہی ہے اس وقت. آپ کو اگر اتنا ہی نہیں پتا کہ پولیٹکس کس لیول پہ انوالو ہے ایوولوشن کی، چرچ اور چرچ کے خلاف کیوں اتنی موومنٹ کی ڈاروینسٹک فلاسفرز نے، کس طرح کے ملک اس وقت اس کانسیپٹ کو اپنی ڈاکٹرن میں ڈالنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں. تو آپ کو تو سیاست کا پتہ ہی، ورلڈ ویو تو کلیئر ہی نہیں ہوا آپ کا. تو پھر آپ ہوتے کون ہیں یہ بات کرنے والے کہ مذہب میں انٹرونشن کریں؟ آپ ریلیجیس ڈاکٹرن کے اندر آپ انٹرونشن نہ کریں. آپ پہلے پولیٹیکل وہ جو ہے نا کتابیں کو کھول کے دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یورپ میں چل کیا رہا تھا جب ڈاروین کی کتابیں پبلش ہو رہی تھیں. تو اس وقت کیوں اس کو پرو ڈاروینسٹک جو لابی ہے ان کو کیوں فنڈ کر رہی تھی؟ کیونکہ جو پرو چرچ لابی تھی وہ کس بیس کے اوپر اپنے جو ہینڈلز ہیں وہ کریٹ کرنے کی توڑ رہے تھے یہ ان کے چرچ کے ہینڈلز کو، اور وہ ریئیکشن کے طور پہ بچا رہے تھے. دے ہیڈ ٹو پبلش ڈاروین ایٹ ایوری پاسبل لیول بیکاز چرچ اور اسٹیٹ کی لڑائی یورپ میں 300 سال تک خون ریزی کے مقام تک پہنچی تھی. یہ تو لیٹر پارٹ آف دا 18th سینچری میں تو اگر ڈاروین نے کتاب نہ لکھی ہوتی تو کوئی اور ان میں سے کوئی پریزیڈنٹ لکھ دیتا، جو کہ اس وقت کے جو پپٹس ہیں سیاست کے، جو اس وقت کے جو فری تھنکرز اپنے آپ کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگین ناٹ گوئنگ انٹو دا پولیٹیکل سائڈ آف تھنگس، if you do not know why Darwin is propagated, then you don't even deserve the right to speak about Darwin or even against him. I know کہ میں اسلام کو پروپیگیٹ کیوں کر رہا ہوں بیکاز آئی نو کہ پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہیں اس کی، ایز ویل ایز مورل ریپرکشنز، ایز ویل ایز سائیکولوجیکل ریپرکشنز. سو اٹس اے پرپاسٹرس تھنگ ٹو ایون تھنک اباؤٹ کہ آدم سے پہلے کے تمام کریشنز دنیا میں ہی پائی گئی مگر آدم جنت میں پائے گئے، اور دنیا کے علاوہ ارتھ کوئی ہے ہی نہیں کانسیپٹ. اور اس کے بعد ایوولوشن کو پارشلی میں مان لوں پارشلی نہ مانوں، سیڈیمنٹری راک کے اندر جو ہے وہ ایک امیبا کا ثبوت لے کے آؤں اور پوری کے پورے پرپز آف یونیورس کو ہلا کے رکھ دوں، اور تمام جو ہے نا ڈیوائن لٹریچر اس کی پوری کی پوری بنیاد کو ایک سیڈیمنٹری راک کے امیبا کی ٹرانسفارمیشن سٹیج کے اوپر جا کے ٹھہرا دوں. دس از ایز اسٹوپڈ ایز اٹ گیٹس وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو اینی سورٹ آف موومنٹ جو کہ ایک انڈیویجول اپنے اندر کریٹ کرے، اپنی فیملی کے اندر کریٹ کرے، یا پھر بیکاز آف ڈاروین اب پوری کی پوری جو ہے نا یونیورسٹیز آف دا ورلڈ اکیڈیمیا کو ڈاروین گھٹی میں پلایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر مجھے ایک پائی نہیں دیں گے اگر تمہیں یونیورسٹی چلانی ہے. تو یو ڈو ناٹ نو دیٹ دین یو ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو ہولڈ دا مائکرو فون. آئی ہوپ دس کلیریفائز کہ ایز اے مسلم آپ کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، لیٹ الون کہ کانشیس اور کریٹیکل تھنکر کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ ساحل، آپ نے ایوولوشن کو بھی کافی بہتر طریقے سے کلیئر کر دیا اور اسلامک کانسیپٹ کو بھی، اور جو غامدی صاحب نے بھی کیا اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا. تھینک یو ویری مچ.